جی ناظرین السلام علیکم. ہم عدنان حیدر ہوں میں اور نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. میں نے سر اس لیے پکڑا نصرت صاحب, مطلب میرا دل کر رہا ہے میں کہیں ٹکر مار دوں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کے کار ہائے نمایاں, مطلب نصرت صاحب لیول پلینگ فیلڈ نہیں. آج میں انٹرو نہیں دینا چاہتا. ان تحریک انصاف کے وکلاء نے نہ صرف عمران خان کا بیڑا غرق کیا بلکہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی تباہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ایسا نعرہ آسمان پر پہنچا دیا. روز اس پہ بات ہوتی ہے, بیانیاں بنا دی انہوں نے. آج اس سے ہی پھر گئے. پھر تو نہیں گئے. ایک ان کے دیکھو بات سنو میری, لیٹس بی فیئر, ایک دم سے اتنا جذباتی نہیں ہوتے. آلریڈی ہماری قوم اندھی نفرت اور عقیدت میں جو ہے تقسیم ہو چکی. نفرت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے, بجائے اس کے کہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا دلیل سے ٹھنڈے طریقے سے سوچا جائے. بابو ان کا ایک بہت بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ان سے پاس وہ نشان نہ رہا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شناخت کی مانند تھا. بلہ اچھا, اس کو جو کہنا گیا وہ غلط ہے. کبھی چھینا تو اس صورت میں جب مل گیا ہوتا تو چھینا گیا. بہرحال اس میں بھی تو یہی قصوروار ہے نا یار. دیکھیے وہ قصوروار ہیں یا نہیں, لیکن نہیں لوگوں نے دیکھا ہے بابو, وہ لائیو کوریج ہو رہی تھی اور جس طرح ایکسپوز ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا, مطلب ججز سوال پوچھ رہے ہیں کیا انٹر پارٹی الیکشن آئین کے مطابق ہوئے, کہتے ہیں نہیں. کیا الیکشن کمیشن نے جو آپ کو انٹر پارٹی کا نوٹس دیا کیا وہ غلط دیا تھا, کہتے ہیں نہیں. وہ ہر بات پہ نہیں. There was no single evidence. میرے پیارے بھائی, میں انتہائی دیانتداری سے آپ کے ساتھ کسی بھی فضول کج بیسی میں الجھے بغیر میں ہاتھ اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ بطور اسٹوڈنٹ آف وکالت, جو تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تم شاید وکیل ہی بن گئے ہوتے اگر ادھر نہ آتے, ٹھیک ہے نا, نہیں صحیح بات ہے, تو تمہاری بات میں شاید یہ وزن ہے کہ سپریم کورٹ جو سوالات اٹھا رہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کے حوالے سے, اس کا ان کے وکلاء جو ہیں مناسب جواب نہیں دے پائے. ٹھیک, میں یہ بات تمہارے ساتھ بحث کیے بغیر, لیکن بابو عام آدمی کے لیے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو لیگل زبان میں نہیں دیکھتا. آپ تو سفر کر رہے تھے نا حلقوں کا, میں 2 دن گھر پہ تھا, ٹھیک, اور میں نے مسلسل, حالانکہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ رکھا ہوا ہے لیکن میں نے ٹی وی آن رکھا ہوا تھا بیکاز آف کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, پروسیڈنگز چل رہی ہیں. دوسرا یہ کہ بھئی کسی بھی وقت اگر جب فیصلہ آئے تو بھئی مجھے ملے, ٹی وی والے بی پر پہ لے سکتے ہیں, لائیو بی پر پہ. بخدا کوئی تقریباً 40% آرگومنٹس جو ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آئے, جو کہ اپنی یعنی صحافتی پروفیشن کے آغاز میں کورٹ رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں. مطلب میں نے بھٹو صاحب کے آخری 4 دن جو انہوں نے سپریم کورٹ خطاب کیا تھا وہ میں نے رپورٹ کیا, اس کے بعد سے آہستہ آہستہ میں دوری ہو گئی. عام آدمی کا یہ خیال ہے کہ صاحب انہیں سنا نہیں گیا اور یہ پہلے طے کر لیا ہوا تھا, الیکشن کمیشن نے بھی, چیف جسٹس نے بھی, اور اس کے پیچھے جو ہمارے ہاں. اب مصیبت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ گلہ یہ ہے کہ یار جب یہی قوت ساتھ ملی ہو تو آپ سیم پیج دیا دھمالے ڈالتے ہیں, تو جب وہ ادھر ہو جائیں تو پھر تو اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح بھی تو اس قوم کو بتانا چاہیے کہ وہ جو 6 7 8 سوال تھے جب کیس کے میرٹس پہ بات کی جائے, مطلب ہر کوئی, میں تو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ قاضی کے پیچھے, قاضی صاحب کے پیچھے وہ تلوار لے کے اٹھا ہوا, ڈنڈا لے کے چل رہا ہے. او بھائی آن میرٹس بات کرو نا, کہ آپ کے وکلا کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے. کوئی ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے نا, بلا وہ پریزنٹ کر دیتے. دیر واز نو پریزنٹیشن. بچے ہمیشہ کمزور لوگ میرے اور تمہارے جیسے لسی سامی کو ہی پکڑتے ہیں. ثاقب نثار بھی تو کسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے نا, تو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. میں بھی لکھتے ہوئے بولتے ہوئے, آصف کھوسا صاحب استعمال ہوتے تھے. دیکھو اس بارے میں کوئی شخص انتہائی متاثر ہوگا جو شخص یہ کہے کہ تحریک انصاف اس وقت ریاستی اناج کی زد میں نہیں ہے, وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, یو آر ویری رائٹ. Having said that, ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف سے زیادہ ہمارے بہت سارے ہمارے اپنے ساتھی بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہولی سولی اور ان کی ساری ریپوٹیشن. دیکھیے فائز عیسیٰ میری دانش میں کبھی بھی ریولیوشنری نہیں رہے ہیں. ریولیوشنری رہے ہوتے تو میمو گیٹ کا وہ کمیشن کا حصہ نہ ہوتے. ٹھیک,
لیکن اس کے باوجود جب ان پہ اعتراضات اٹھے تو انہوں نے استعفیٰ دینے کی بجائے نقوی صاحب کی طرح یا دوسرے اعجاز الحسن صاحب، اعجاز الحسن کی طرح انہوں نے مشکل ترین حالات میں انہوں نے کہا نو آئی ول کنفرنٹ، اور وہ مسلسل ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے اور اپنی بیگم سے with wife as well. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان کا کندھا انہوں نے بڑی خشوع و خضوع سے کسی اور کے لیے، ظاہر ہے اشارہ کہیں اور کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا نام لینے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہی میں ایک کسی ویلاگ کا ذکر پڑھ رہا تھا جو ہمارے بہت مشہور صحافی نے کیا ہے، اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جو مشرف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے، یاد رہے کہ وہ بھی فائز عیسیٰ نے کہا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں سیٹھ آیا. وقار والا مرحوم. جی تو ابھی انہوں نے وہ ڈسپوز آف کیا، یہ کہہ کے نا کہ ان کے دفاع کو کوئی نہیں آیا. سو ٹیکنیکلی سیٹھ وقار کا دیا ہوا فیصلہ موجود ہے. وہ بھی یہ فیصلہ بھی تو قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں نے کیا ہے نا، اسی فائز عیسیٰ کو جس نے مشرف کے خلاف اوریجنل سیٹھ وقار کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رکھا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ارے بھائی اگر قاضی فائز یہی اندھی نفرت اور عقیدت کرتی ہے. اس اندھی نفرت اور عقیدت کا آپ المیہ دیکھیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ خود عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے اور یہی دلائل ہوتے جو وکلا نے دیے، آپ یقین کریں کہ عمران خان نے بھی یہی فیصلہ دینا تھا جو قاضی. بہرحال لیکن میں یہ سمجھتا مطلب ان وکلا کو، مطلب یہ کیا وکلا ہے سر؟ آج سردار لطیف کھوسا نے وہ ایک بیانیہ بنایا تم نے 4 مہینے، پوری اپنی وہ جو قوم ہے، ووٹرز ہیں اپنے سپورٹر، ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی نیندیں حرام کر دی. لیول پلینگ پورا بیانیہ بنایا، آج سپریم کورٹ سے بھاگ گیا. نہیں لیکن اب ان کے پاس یہ بنتا ہے نا، دیکھو اب ان کے لوگ ایک حوالے سے ایموشنلی دوبارہ چارج ہوئے ہیں، ایموشنلی تو ایموشن سے کھیل رہے ہیں نا. ان کو خوشی ہوتی ہے یوٹیوبرز کے سامنے آ کے، اور یہ وکیل میں سن لیں آج بات، سردار لطیف کھوسا ہوں، گوہر صاحب ہوں، یہ ویوز دیکھتے ہیں. یہ ان کی شان ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہو، پارٹی زیر اعتاب ہو، یہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ ویوز کتنے آئے، ٹویٹر پہ ویوز کتنے آئے. اچھا بھائی اس حوالے سے پھر میں جو ہوں نا، میں تو بہت آگے جا چکا ہوں. وہ کیسے؟ آج مجھے اوکاڑا میں جلسہ تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، تو وہ جلسے کا کراؤڈ دکھا کے بڑا کراؤڈ تھا وہ بھائی، مجھے اسد صاحب دکھائیں وہ کراؤڈ یار، اتنے ان کے ٹرولز. اچھا اس میں زیادہ تر نے کہا کہ بس ایک سردار عقیل صاحب تھے، نصرت جاوید زندہ ہو یا مر گئے. اچھا اور بس ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوں، اور میرا خیال تھا کہ بس پھس. تو پھر آج کراؤڈ پہ بات کریں نا، مطلب جمع غفیر تھا وہ. خیر ایک واز اے ریسپیکٹیبل کراؤڈ سردی میں اوکاڑا میں اچھا کراؤڈ ہے. اور وہ جج صاحب، ریاض جج جو ہیں، وہ جب انتخابی مہم کر رہے تھے تو ان سے پوچھیں سب سے زیادہ وہ کس کے پروگرام میں لیے گئے تھے، اور وہ بڑا مشکل، وہ ایک یعنی ضمنی الیکشن آپ کے وہ چل بھی رہے ہیں جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں ہیلو نصرت جاوید، ہیلو جی خون جے. اچھا پھر ان کا مصیبت یہ ہے کہ یہ زبان طریقے کر ہر چیز یہ تحریک انصاف کی نقل میں کرتے ہیں. ارے یار وہ پوری بغض نواز شریف نہیں، بغض نواز شریف یہ لفظ کس کا تھا ہوتا تھا کہ جی میرے جیسے صحابی بغض فلاں. او بھائی صاحب، میں آپ جیسے یہ جو فن خان جو مجھے کہہ رہے ہو نا، مریم نواز صاحبہ سے ہی پوچھ لیجئے گا. جب رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو یہ سالیڈیرٹی کے اظہار کے لیے فیصلہ باد گئی ان کی وائف کے پاس. میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں موجود تھا. وہاں یہ جو آج ٹانٹا بنے ہوئے نا کہ آج یہ دیکھ، یہ بڑوں میں چھپے ہوئے یہ تو کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے. وہ پھر خدا نخواستہ مشکل وقت آئے گا این جی کریں. اب آپ اس کراؤڈ کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، کم از کم مریم نواز کی تقریر کی تو تعریف کریں نا، جس طرح وہ انفیئر بات نہیں کرنی. جو شخص یہ کہے کہ اوکاڑا میں کراؤڈ پھسپھسا تھا وہ جھوٹا ہے. جیسے میں تمہیں پہلی بات کہہ رہا ہوں، اچھا کراؤڈ تھا، ریسپیکٹیبل کراؤڈ، اچھا کراؤڈ تھا، بڑا کراؤڈ تھا، یس. اور کیوں نہ ہو، قصور سے اوکاڑا، راؤ اجمل، بٹوز اور پھر یہ جج اور ساتھ میں ملک احمد خان. نہیں یار یہ پوری بیلٹ بنتی ہے نا بھائی. اوکاڑا کا جلسہ تھا صرف.
راو اجمل اوکاڑا سٹی سے چلو کھبے سے تو بندہ ایک آدھا وہ سٹیج پہ آئے تھے صرف. بٹو اوکاڑے دے نے دیپال پور دے ہن میں نقشہ بھی سمجھاؤ گے پنجاب میں کتنے جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا I served there many تو یہ مہربانی کیا کریں ایسے مجھے جغرافیہ تقریر تو بہت اچھی کی نا سر کم از کم دیکھیں ایک لیڈر کی تقریر نظر آ رہی تھی. مجھے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر نے مایوس کیا مایوس کیا وہ اچھی تقریر نہیں تھی نہیں آپ نے پھر نہیں سنی. میں نے ایک ایک لفظ سنا دیکھیے انہیں بیانیہ ٹرن کرنا انتخابی مہم میں اور یہ میں مریم بی بی کے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں ان کی طرح کا کو مجھے نہ 2 نمبر کی چمچے گیری کرنی ہے اور نہ ہی کوئی عرض یہ ہے کہ انہیں بیانیہ بدلنا ہے. کیا مطلب کیا بیانیہ پنجاب کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ کو عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا تھا یعنی آپ اس طرح لانا چاہ رہے ہیں کہ ترقی رک گئی. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے شعور دیا اور وہ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ بیان ہے. آپ کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی شعور کو ہم نے دو کسی کو تو ان کو یار ہے شعور پھاٹ دے پا دہیل دے دے وہ دے گا تن آگے نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے پاس بیانیہ نہیں ہے. نہیں وہ ارے بابا 24 دن الیکشن میں بھائی وہ آخری بتاتی یہ رہی ہیں ان کا یہی تھا وہ یہ جی کہ اگر آپ جتنے زیادہ ووٹ دیں گے اتنی تیزی سے ترقی ہوگی جی مہنگائی حالات بہتر ہوگی مہنگائی ختم ہوگی. یہ دیکھیں ان کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ میں ایک اینگر ہے ایک ریج ہے وہ اس کو بہت اچھا استعمال کرتی تھی جب وہ وکٹم تھی. ٹھیک ہے اب ان کو اس اینگر کو ٹرانسفر کرنا چاہیے کہ برا حال ہویا پنجاب کا اور آپ سے زیادہ ان کو وہ بتا سکتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ what had happened where Punjab was going until 2018 and later on جب یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا عثمان بزدار کو تو کیا ہوا یہ وغیرہ وغیرہ لیکن ان کی مرضی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے انقلابی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سوشل میڈیا اور بہرحال کبھی اگر دل چاہے تو آپ کی ایکسیس ہو تو پوچھ لیجیے گا کہ ابھی خاص طور پر لاہور سے میاں صاحب اور محترمہ مریم بی بی یہ تشریف لائے تھے کہاں پنڈی اینڈ اسلام آباد اور کہا گیا مری گئے آئے تھے پچھلے مری گئے جب میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے دونوں کے درمیان مریم صاحبہ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان وہ کی جاتی عمرہ نہیں ملنے وہ ایسی ہوئی ہے جیسے شہباز صاحب لندن سے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے ایسی کوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے بڑی اچھی نواز ہو گئی نا میں جو کہنا تھی میں وہ جڑے ہوں زیادہ باخبر لوگ جڑے میں نے تنگ کرو گے نہ چھیڑ ملنگا نو نہ چھیڑ ملنگا نواز شریف کی نہ چھیڑ ملنگا نو نہ چھیڑ ملنگا نو یا ورنہ بتا دے کہ یہاں جب آئے تھے نواز نے اندازہ لگایا آپ نے نہ چھیڑ ملنگا دیکھیں نواز شریف نہ چھیڑ ملنگا نو میں نے نہیں جب میں نے یہ بھی میں نے ہم بریک لیں ہاں جی اس کے بعد اس میں بہتری یہی ہے کہ ہم بریک لیں بریک لینے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذکر مسلم لیگ نون ہی کا ہوگا لیکن کراچی کے حوالے سے ہوگا جی بہت شکریہ. ویلکم بیک نصر صاحب ملاقات والی بات کے لیے میں نے واپس آنا پڑا میں کراچی سے میں نے کہا جی واپس آ جاؤں. او یار بھائی وہ ادھر لوگ بہت تنگ کر رہے تھے جاتی عمرہ میں تو باپ بیٹی نے فیصلہ کیا کہ مری میں بیٹھ کر اکیلے ہم اسٹریٹجی بنائیں. تو ظاہر ہے بندہ جب آ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں دل کرتا ہے کبھی وہ پرانے ہم وہ گشتابہ کھاتے تھے وہاں چلے جائیں. تو بڑی ملاقات اس میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کب کہا میں نے کہا ملاقات نہ چھیڑ اچھا ہمارا عرض یہ ہے جی کہ یہ گئے تھے وہاں یار ٹھیک ہے لیکن بڑی ملاقات ہوئی ہے یہ طے ہے اتنا تو چلو یہ طے ہے بڑی ملاقات ہوئی ہے جی نواز شریف کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مری میں ان کے گھر میں. اچھا عرض یہ ہے جی کہ یہ گئے تھے کراچی جی اس حلقے میں حلقہ تھا 242 یہ بڑا مزے کا حلقہ ہے اور یہاں سے امید تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے اور جب یہ وہاں گئے تو اس وقت تک ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ جب اس حلقے میں گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے جذبات کیا تھے. ناظرین میرے پیچھے جو فیکٹری ہے یہ بلدیہ ٹاؤن کی وہ فیکٹری ہے جہاں 11 ستمبر 2012 کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا. قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی جب تقریباً 300 افراد جل کر اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے.
اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا ہوا، کیا انصاف ملا، ذمہ دار کون تھے، آج بھی ایک کنفیوژن برقرار ہے۔ جو اچھا ہوئے گا اسی کو دیں گے یار۔ بتائیں نا کون ہے اچھا بلدیہ ٹاؤن میں؟ نواز شریف۔ نواز شریف؟ اب سامنے دفتر اسی کو دیں گے، ہمارا علاقہ ہی پڑتا ہے۔ ہم نے ووٹ اس دفعہ دینا ہی نہیں ہے، یار نہیں، ووٹ تو دو نا بھائی، نہیں دینا ہے ووٹ، کسی کو بھی نہیں دینا۔ کسی کو بھی نہیں دینا۔ ووٹ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی یہاں سے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بالکل، کیوں بلدیہ ٹاؤن پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا؟ اس لیے کہ ایماندار آدمی ہے۔ ووٹ بلال صاحب کو۔ پیپلز پارٹی، جی سر۔ قادر مندوخیل۔ جی کیا کیا؟ وہ پہلے بھی ایم این اے تھے یہاں سے، کوئی کام کیا انہوں کچھ بھی نہیں کیا، بہرحال ووٹ ہمارا اس کا ہے۔ ہم ایم کیو ایم کے نے؟ ایم کیو ایم کو دیا تھا؟ ایم کیو ایم جیتے گی؟ جیتے گی، ہمارے کو فرض جیتے گی وہ۔ ایم کیو ایم نے کوئی کام کرایا یہاں؟ بہت، اس کے علاوہ کام کس نے کرایا یہ؟ ووٹ کسی کو بھی نہیں دو، کیوں؟ کوئی آتا ہی نہیں ہے، شکل ہی نہیں دکھاتا 5 سال۔ ہاں، وہ کراچی کے تھے، فیصل وارڈا، قادر مندوخیل، دونوں ایم این اے آپ کے۔ یہاں پوچھو حلقے میں کسی سے پوچھو، کوئی شکل دکھائی کسی نے ووٹ لینے کے بعد؟ صرف ووٹ لینے آتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے اس کے بعد کوئی نہیں آتا یہاں۔ تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک جیتے گی اس دفعہ؟ دیکھیے، جیتنا نہ جیتنا، مگر ہمارا جو مین مقصد ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو تخت پہ لانا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہر جماعت کا آپ کو جھنڈا نظر آئے گا، بینر نظر آئیں گے، لیکن کراچی میں ایک مسئلہ جو ہے وہ کامن ہے، وہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا اور صاف پانی کا، گیس، بجلی نایاب ہے، اور لوگ اس حد تک تنگ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ ذرا لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے۔ سر بلدیہ کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی میں یہیں رہتا ہوں۔ سر یہ روڈ ایک لاوارث سا لگ رہا ہے مجھے تو۔ ہاں تو لاوارث ہی ہے یہ، بلدیہ ٹاؤن کے تو وارث ہی بڑھیا، ہر جماعت کا تو جھنڈا لگا ہوا ہے یہاں۔ بس خالی جھنڈے لگے ہوئے ہیں بھائی جان، اور کیا رو ایک یہ روڈ بنا ہے میرا خیال ہے۔ کیوں نہیں بنے روڈ جہاں؟ تو جب تک پبلک خود نہیں روئے گی تو کون کرے گا کام؟ پی ٹی آئی کو ہاں، اس دفعہ کس کو دیں گے؟ نون لیگ کو۔ کہاں پی ٹی آئی، کہاں نون لیگ، یہ مطلب یہ سمجھ نہیں آئی، کہاں جاتی عمرہ، کہاں بنی گالا۔ ہم لوگ جو ہے نا مزدور لوگ ہیں، مزدوروں کے حق میں جو ہے نا نواز شریف ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے پی ٹی آئی کو کیوں دیا تھا؟ اس ٹائم سمجھے جو ہے نا ہم لوگوں نے غلطی کی تھی کہ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئی نہیں۔ شیر کو دے گا نواب شیر کون ہے؟ آصف زرداری؟ نہیں، ہاں، نواب شریف سر، اچھا نواز شریف صاحب ہیں، پی ایم ایل این۔ نون لیگ کیوں جیتے گی یہاں سے؟ پتہ نہیں ہے، جیتے گی صحیح؟ جیتے گی۔ کیوں ووٹ دے رہے ہیں اب شیر کو؟ بس ابھی وہ چل رہا، ابھی ہمارا اس میں آیا ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان سے پہلے کام کیا انہوں نے؟ کام انہوں نے کیا ہوا تقریباً، وہ کہہ رہے ہیں لائنیں وہ ڈلوا رہے ہیں، گیس کی لائنیں وہ ڈلوا رہے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب تھے یہاں سے پہلے، ابھی بھی جیت سکتے ہیں وہ انشاءاللہ۔ لبیک کو لبیک ٹی ایل پی۔ میں ناظرین بتاتا چلوں، ٹی ایل پی 2018 کا جنرل الیکشن صاحب، اور ضمنی میں وہ تیسرے نمبر پر آئی تھی، تو ٹی ایل پی کو کیوں دیں گے؟ اسلام کے ساتھ۔ قادر مندوخیل صاحب نے جی افتتاح کیا ہے سیوریج ورک کا۔ کدھر ہے؟ آپ کو گند اور ٹوٹا ہوا سیوریج نظر آئے گا، ادھر دکھاؤ جی، ادھر دکھائیں جی۔ یہ سیوریج کا کام جو ہوا ہے، تو یہ قادر مندوخیل صاحب کو یہ بھی کوئی بتایا کہ سیوریج کے کام کے بعد اس کو صاف کروا کے اس کے اوپر ایک پکی سڑک بنانی ہوتی ہے تاکہ شہری تنگ نہ ہو۔ 200 گز کا پلاٹ ہے، 80 گز کی کٹنگ ہے، چائنا کٹنگ کیا کہ چائنا کٹنگ کبھی سنا ہے؟ پاکستان کے علاوہ سنا ہے کسی جگہ؟ پاکستان میں تو ہے نا سر، بلدیہ ٹاؤن میں۔ صرف بلدیہ ٹاؤن میں کیا، ہر جگہ پہ یہاں زیادہ ہے کیونکہ یہاں سارے چور ہیں۔ میں تقریباً سارا کراچی پھر چکا ہوں کوریج کے لیے، تو یہ بڑا برا حال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ہے نہیں، اور وہ کچرا کنڈی کہتے ہیں یہاں پہ، کچرے کا انبار ہے یہاں پہ، مطلب لوگ پتہ نہیں کیسے جی رہے ہیں یہاں پہ۔ تقریباً 15 دن پہلے جو میرے پاس اعداد شمار ہے، 50,000 سے زیادہ غریب لوگوں کو میں رجسٹریشن کرا چکا ہوں۔ ہفتے کی دن میں نے معذور اور اقلیت کے لیے مختص کیے ہیں، تو ایک یہ چیز ہے۔ پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایم این اے کو ایک ہفتے سے زیادہ گاڑی نہیں ملتی ہے، میں نے 8 مہینے گاڑی چلوائی یہاں پہ، اور گھر گھر کیونکہ میں میگا سینٹر کے لیے پریشر دے رہا تھا، تو وہ کہتے آپ گاڑی لے لو، تو اس طرح 8 مہینے مجھے گاڑی ملی، اور میں نے گھر گھر شناختی کارڈ بنایا۔ 20 کمیونٹی سینٹر یہاں میں نے منظور کرائے، اور یہاں پہ سیوریج کے سسٹم تاریخ میں جہاں بیٹھے ہوئے رائٹ سائڈ پہ لیز ایریا ہے، لیفٹ سائڈ پہ لیز ایریا نہیں ہے، یہ پہاڑ تھا، لوگوں نے
अपनी मदद आप घर बना ली, या जो भी लोग प्लॉट बेचते थे, और ये जहाँ मर्जी घर बना ले, जहाँ मर्जी घर बना ले, तो वहाँ तो न सीवरेज होता है, न कोई पानी होता है, न गैस होता है। तो घर चूंकि बन गए हैं, वोटर रजिस्टर्ड हो गए, शनाख्ती कार्ड बन गए, तो यकीनन फिर हमें काम भी करना पड़ता है। तो पहली मरतबा में यहाँ सीवरेज को गैस की लाइन में जो, और जहाँ बैठे हुए इसके सामने अभी चंद दिन बाद आपका इलेक्शन के डे से पहले यहाँ पर 2 अरब रुपए की लागत से मैं मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करा चुका हूँ, 12 इंच की गैस की लाइन। वो तो अभी नहीं पड़ेगी ना, अभी तो इलेक्शन सब आ चुका है सब। इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अदारा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो नहीं होने। नहीं है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो सुई सर्दन गैस है, उनकी अपने एक वो है, ऑटोनोमस बॉडी है, उनके से गवर्नमेंट का उसको कोई ताल्लुक नहीं है। जारी बात है, कोई गैस लीकेज जो है, गैस लाइन है, तो क्या ये बताएं, आप 2021 से एमएनए हैं, 2018 से आप हल्के में हैं, तो आपने समझ तो लिया होगा कि मसाइल क्या क्या। ऑफ कोर्स 5 साल में ये मसले हल नहीं होते। तो आप दोबारा एमएनए बन गए और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, तो बल्दिया टाउन में कुछ बेहतरी आएगी कि बाकियों जैसा नजर आने लगे या बाकियों से बेहतर आने लगे? और कौन से मेजर मसले हैं जिन पे आप काम करेंगे? सबसे बड़ा मेजर मसला तो पानी का है, और पानी के लिए मैंने जो मनसूबा या PC1 तैयार करवाया है K5 मनसूबे के नाम से, जैसे K4 मनसूबा पूरे कराची को आ रहा है किंजर झील से, ये यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड पे थोड़े से फासले पे हब डैम है, तो हब डैम से हमने मनसूबा बनाया है, और यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया मनसूबा, हर चीज़ तैयार हो गई। शहबाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने फंड एलोकेट करना, तो एंड टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे पास अपने हल्के के लिए इनकार के लिए। ये शहबाज शरीफ को पता था कि 242 के लिए स्कीम? जी बिल्कुल 100% पता था, और ये बात मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टेनोर के दौरान में स्पीच में मेरे मौजूद नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कि खुदारा पानी, अच्छा तमाम MNA से मुलाकात करता था, मुझसे नहीं करता था। तो पानी की लाइनें आज वो फिर है, और इलेक्शन के लिए, और अब तो यह हाल है, पहले पूरी PDM थी, और अब वो MQM के पीछे पड़े हुए हैं सुबह शाम के, भाई हमारे साथ किसी तरह से। अगर MQM और नून लीग का वोट इकट्ठा हो जाए, तो सुना है कि कादिर मंदो खेल साहब परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप दिन रात दुआएं मांग रहे हैं। कोई दुआ बिल्कुल मैं मांग रहा हूँ, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर पल पे दुआ। उनका इत्तेहाद कहीं भी ना हो। नहीं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे उसका इत्तेहाद हो जाए और ये इकट्ठे हो जाए, फिर भी शिकस्त दूंगा। जितनी मेहनत हमने की है इस हल्के में, मुस्तकिल यहाँ बैठे रहे, हम एक अच्छे मार्जिन से और लीड से जीतेंगे अल्लाह की। ये बताएं कि नून लीग को बल्दिया टाउन क्यों वोट देगा? क्योंकि जितने मसाइल हैं बल्दिया टाउन के, वो तो यही सोचेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की या कराची में MQM स्ट्रांग जमात है, तो हम उनको वोट दें ताकि वो हमारे मसले हल करें। वो नून लीग को क्यों देंगे? यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 35-37 साल से यहाँ बेशुमार पार्टीज आई हैं और MNAs जीती हैं, और उनके PS भी जीते हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। और इस वक्त लोगों का ये इतबार है कि मियाँ साहब का माजी उनके साथ है। मियाँ साहब जहाँ भी गए हैं उन्होंने अंत तक मेहनत की है और उस हल्के को बनाया है। तो ये लोगों का बिलीव है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीतेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ के हल्के की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। मुझे ये बताएं, इतना अगर आप को एतमाद है, बट दूसरी जानिब हम लीडरशिप की बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती। वो कहती है कि MQM से इत्तेहाद होगा तो तभी हम सीट निकालेंगे, नहीं होगा तो मसला होगा। तो ये ऐसा ही तासुर दुरुस्त है? ऐसी बात नहीं है। दरअसल MQM हमारी पुरानी अलाई है, तो हम ये चाहते हैं कि मिल के हम चलें जैसे माजी। तो आप चाहते हैं, मुझे ये समझाए ना कि इस हल्के NA 242 में इत्तेहाद मजबूरी है नून लीग की, ये तासुर ठीक है? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। 2018 में भी MQM जो है वो 4-5वें नंबर पे थी। जब मिफ्ता साहब लड़े यहाँ से इलेक्शन, बाई इलेक्शन में 2021 में, उस वक्त भी 4-5वें नंबर पे थी। तो हमारी वो मजबूरी नहीं है, लेकिन हमारे अलाई हैं। हम चाहते हैं कि जब हम सेंटर में जाएं तो हमारे साथ हो। वेरी राइट। आप कॉन्फिडेंट हैं 242 में? टफ मुकाबला आप किसके साथ देख रहे हैं NA 242 में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि अभी जो पिछले MNA जो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने वो भी यहाँ के मसाइल हल नहीं कर सके। लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी सारे लोगों के काम नहीं हुए। और आज भी जब जिससे भी मिलो वो ये समझते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो ये कहता है जी मियाँ साहब को वोट देना है, क्यों मियाँ साहब ही आएंगे तो यहाँ के काम खत्म होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। नुसरत साहब, 242 NA 242। जी भैया, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो असेसमेंट है तमाम हलकों की, उसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुअली जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, आप बाकी बातें छोड़ें, आप ये देखें कि आपको लोगों का एक बड़ी खातर खा बहुत साइजेबल जो है आदात, वो ये करिए हमने नहीं वोट डालना।
عدنان یہ بہت گھبرا دینے والی بات ہے کہ آپ کو خلق خدا تم جہاں گئے ہو سکھر سے کراچی تک، اب اس حلقے میں بھی تم دیکھو، ٹھیک. دوسرا، اس حلقے میں تمہیں ٹی ایل پی کے زیادہ وہ، اور تم نے پھر یاد بھی دلایا کہ جی یہ تھرڈ آئی تھی. تھرڈ، ہاں. اچھا، یہ حلقہ ہے، یہاں سے مفتاح اسماعیل صاحب آ رہے تھے قادر مندوخیل کے مقابلے. اب آئی ول اپریشیٹ یو فار ون تھنگ. سر نہیں، دیکھو جو بات آپ نے جو اچھا سوال کیا، اور جس نے، حالانکہ آپ کو تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے شہباز شریف صاحب وڈرا ہو جائیں. ہاں، اس ٹائم تک تو شہباز شریف لڑ رہے تھے، آپ بینرز بھی لگے ہوئے. نے قادر مندوخیل صاحب کو باقاعدہ ان کے حلقے میں گھوم کر آپ نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان بیچاروں نے جو ایک تو اسکیمز کہی تھیں، آپ نے ان کو بھی اڑا کے رکھ دیا. اس کے باوجود نہیں، دیکھو جو بات لوگوں کی ہے اچھی، اس کو ماننا چاہیے. نہیں، قادر مندوخیل انہوں نے آپ کے سوالات کو بہت اہم مول سے لیا. تحمل سے لیا. ٹھیک ہے، خواجہ صاحب نے بھی آپ کی گفتگو سنی، لیکن آپ نے جو قادر مندوخیل صاحب کو جس طرف لا رہے تھے، اور خواجہ صاحب کو بھی، کہ یار آپ کی اصل میں خواہش یہ ہے کہ اگر ہم دونوں جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور MQM ایک ہو جائیں تو قادر مندوخیل کی چھٹی کروا دیں گے. یوں محسوس ہوا کہ یہ اس مقصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں شہباز شریف صاحب. حالانکہ جوڑ اور اس کا فائدہ، اور کہتے ہیں کہ اور اس کا فائدہ نیچرلی پھر قادر پیپلز مندوخیل کو پارٹی ہوگا. پیپلز پارٹی. تو یہ اب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ضد ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو کہ وہ زمانے اور تھے. انہوں نے پھر وہ بنانی تھی نا، وہ کمال کی ہٹی کے نام سے کوئی ایک جماعت بنائی تھی، کیا نام؟ نہیں، وہ PSP تھی سر. اچھا، کمال دی ہٹی نہیں تھی نا. اچھا، یہی تھی. PSP. خیر، انہوں نے یہ کہ جی ان کے دور میں میئر کے طور پر بہت ترقیاتی کام ہوئے. سارے ترقیاتی کام تم کراچی سے ہو کر آئے ہو. پتہ کیا ہوا ہے؟ اوور ہیڈ بریجز ہے، یعنی نیچے رہنے والے جو غریب عوام ہے. ایک نام مس کر دیا جاتا ہے، وہ نعمت اللہ صاحب. نہیں، وہ تو دیکھو وہ بہت ہی انہوں نے کام، انہوں نے واقعتاً ترقیاتی کام کیا. انہوں نے جو کام کیا ان کی ایکسٹینشنز ہیں. وہ ایک آدھ کو نیا پروجیکٹ ہے. خیر، بہرحال نعمت اللہ خان بس انہوں نے بہت کام کیا ہے، وہ غلط بات ہوگی. لیکن مصطفیٰ کمال نے جو ڈرامے لگائے تھے نا، دیٹ واز ابینڈنگ دا پور پیپل، جو نیچے رہ رہے ہیں لیکن دکھا دو کہ جی یہ سڑکیں مل گئی، واہ 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 سبحان اللہ، اور میئر بن گئے، اور فلانا فلانا فلانا. پھر جدائیاں ہو گئیں. پھر وہ انہوں نے کہا اب یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں اگر ہلکے میں لوگوں کو جاؤں گا، میں نے اتنے ترقیاتی کام کیے ہیں سارے گھر جناب. جیسے انہیں خوش فہمی تھی کہ میں PSP بنا کے. ایگزیکٹلی، وہ کمال کی ہٹی. یہ تو کمال کی ہٹی ہوگی نا. اچھا، شہباز شریف کیوں دوڑے وہاں سے؟ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو دیکھیے نا، وہاں پہ قادر مندوخیل، دیکھو لوگوں کی گفتگو سے ان کی انتخابی مہم کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ آپ نے نکلوا لیا کہ قادر مندوخیل کا حلقے میں سیلنگ پوائنٹ کیا ہے، کہ صاحب میرے پاس تو ٹی وی کی ریکارڈنگ موجود ہے، میں تو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا رہا کہ ہمارے حلقے کی یہ اسکیم منظور کر دو، یہ کر دو. اور بطور وزیر اعظم PDM کے ہمارے الائی ہوتے ہوئے بھی شہباز صاحب نہیں ملتے نہیں تھے ان سے بابو. لیکن سر دلچسپ تھا 2018 جب کہ لوگوں کی ایک خاطر خواہ تعداد، دیکھو ایک بندے نے، یار یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دیکھ کا ایک دانہ، ایک صاحب نے تمہیں بہت بے اعتنائی سے جواب دیا. اس نے کہا جی نواز شریف کو. تم نے کہا کیوں؟ کہتا نہیں وہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے. ہاں، یہ کہا ہوگا. غور نہیں کیا تم نے؟ لوگ سمجھدار ہو گئے سر. ارے کمال کر رہے ہو سر. دیکھیں کراچی میں جو ڈفرنٹ چیز مجھے ملی پھر کے، یہ وہ جگہ ہے بلدیہ ٹاؤن جہاں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے. 2018 اور 2021 میں الیکشن ہوئے تھے. ویسے صاحب جو ہے یہ پان کھا رہے تھے اور اردو بھی ماشاءاللہ بہت ثقیل بول رہے تھے. یہ سعد رفیق صاحب کے رشتہ دار تو کزن ہیں ان کے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کزن ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. مجھے احساس ہوا. اچھا خیر، تو اب دیکھیں کہ 700 کچھ ووٹوں سے ایک الیکشن میں ہاری نون لیگ، دوسرے میں 900 کچھ ووٹوں سے. تو یہ کوئی بہت ڈفرنس نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں کام نہیں کیا. تو اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے نا. جو ان لوگوں کا پرابلم یہ رہا ہے، دیکھو ان کی تو 2008 سے وہاں پر حکومت نہیں رہی نا، اور 18ویں ترمیم بھی آ چکی ہے. اس سے مسلم لیگ کا نقصان بھی تو ہوگا. لیکن پھر بھی دوسرا اس علاقے میں فرینکلی اسپیکنگ بہت بڑی آبادی، میں خدا نخواستہ ہرگز چیزوں کو کبھی بھی میں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ نہیں لیتا، لیکن بڑی خاطر خواہ تعداد یہاں پنجاب سے مائگریٹڈ لوگوں کی. اچھا، اب پنجاب کے ووٹرز جو ہیں وہ آتے جاتے بھی رہے ہیں،
But there are no registered voters in Baldia town. वही इसीलिए जो तुम कह रहे हो ना कम मार्जिन से आते रहे हैं, तो वहां पे लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर फर्ज किया कि मियाँ साहबान हो गए तो यार वैसे ही तरक्याती काम होंगे जैसे लाहौर, वरना अगर वो मुल्तान का फेरा लगा ले तो समझ आएगी। मेरा अपना ख्याल है कि शहबाज साहब को यहाँ से विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। एतराज ये था कि एमक्यूएम ये कह रही थी कि हमें दोनों पीएस की सीटें दे दें, सूबाई नशिस्तें, सूबाई असेंबली, इनको वो सूबाई दे देनी चाहिए थी। और एनएन, क्योंकि नून लीग और एमक्यूएम अगर इकट्ठे होती तो वो बल्दिया टाउन से सीट निकाल सकते थे बासानी। अब जब वोट डिवाइड होगा तो उसका फायदा वो उनको होगा, कादर मंदोखेल साहब को। सर इसमें एक और भी बड़ा हाथ होना है, जो मियाँ साहब ये तसव्वुर किए बैठे हैं ना कि एमक्यूएम के साथ अलायंस बना के तो बड़ा इन्हें फायदा होगा। मेरा अपना ख्याल है कि इससे ज्यादा बेहतर होता कि वो दोबारा जमात इस्लामी से रुजू कर लेते, आईजीआई के जमाने में चले जाते जहाँ से सियासत शुरू की थी, हैं? 1988 वाले आईजीआई में जब तक फड्डा नहीं हुआ था ना, जालिमों काजी आ रहा है, अगर तब तक साथ थे ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं तुम्हें दयानतदारी से कह रहा हूँ। कराची में हम जमात इस्लामी से लाइज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल उनके ये क्या नाम है उनका, नईमुर रहमान साहब, भाई वो पीटीआई के साथ मिलके आना चाह रहे थे ना, यानी मेयर के तौर पर टफ कंपटीशन था और बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी को वो अपना, यानी मेयर, अभी भी नंबर्स इनके ज्यादा, अगर इनके लोग चले जाते जो रोक लिए गए, अलग बात है ना, रोक लिए गए या जो भी हो, आप कौन रोक रहा है यार, आप किसकी हुकूमत है। जब मेयर कराची की बात हो रही थी तो लोग रोके गए थे लोग। ओ बाबा तो आप कर देना वोट और नो कॉन्फिडेंस वहाब के खिलाफ, वो करेंगे ना इसके बाद। वो नहीं, बाबू रात गई बात गई हो जाता होता है। लेकिन टाइम खत्म हो गया सर, 1 मिनट है, चलो जल्दी से बोलो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नून को जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ज्यादा फायदा होता है, ये मेरा शुबा है, मैं तो अभी नहीं गया। बल्दिया में भी हो सकता था भाई, इतना वोट है नून लीग, या टीएलपी से कर लेते। टीएलपी से तो नहीं। चलो मैं थोड़ा वोट जरूरत है नून लीग को, लेकिन वो अब उनका अपना फैसला है जी। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नया को भांड खोल दें ताकि हम अपना स्मूथली प्रोग्राम कर सकें। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।